السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، ایودھیا کے بزرگان دین میں ایک اہم نام شیخ تقی الدین علم بخش رحمہ اللہ علیہ کا بھی آتا ہے۔ حضرت شیخ تقی الدین علم بخش علیہ رحمۃ رضوان صاحب اوصاف کثیرات تھے۔ شیخ تقی الدین علم بخش اودھی رحمہ اللہ علیہ اپنے عہد کے علماء کبار و مشائخ اعظام میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت شیخ تقی الدین علیہ رحمۃ رضوان شیخ داؤد فالحی علیہ رحمۃ رضوان کے خلیفات تھے اور شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمۃ رضوان کے بھائی کے بیٹے تھے، برادر زادہ تھے، اور شیخ نصیر الدین چراغ دلوی علیہ رحمۃ رضوان کے مامو جان تھے۔ مولوی عبدالکریم اودھی صاحب نے گمگشتہ حالات ایودھیا میں شیخ تقی الدین علیہ رحمۃ رضوان کو بھی شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمۃ رضوان کا خلیفہ ذکر کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان شیخ تقی الدین علم بخش علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے لکھتے ہیں، آپ کے تذکرے میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ تقی الدین علیہ رحمۃ رضوان بڑے متقی تھے۔ ان کا معمول تھا کہ اپنی وظائف کی کتاب لے کر رات کو پچھلے پہر آبادی سے باہر نکل جاتے اور وہیں دن بھر یاد الہی میں مشغول رہتے اور کچھ رات گئے وہاں سے گھر کی طرف واپس تشریف لاتے۔ آپ کے چچا شیخ داؤد فالحی علیہ رحمۃ رضوان کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ نماز فجر کے بعد جنگل میں چلے جاتے اور وہیں دن بھر عبادت حق میں مستغرق رہا کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ شیخ تقی الدین علیہ رحمۃ رضوان نے اپنے امی محترم سے یعنی چچا سے یہی سیکھا ہو، یہ طریقہ اخذ کیا ہو۔ جس شخص کو حضرت شیخ تقی الدین علم بخش علیہ رحمۃ رضوان کی صحبت مل جاتی، ان کے آگے زانوی ادب طے کرنے کا موقع مل جاتا، وہ ان انفاس قدسیہ کی برکت سے علم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا تھا، اس لیے لوگ آپ کو علم بخش کہا کرتے تھے۔ مولوی عبدالکریم اودھی نے اپنے والد مولوی عبدالرؤوف اودھی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ والد ماجد کہا کرتے تھے، میرے بچپن کے وقت طلبہ اور شائقین علم پنج شبہ کو آپ کے مزار پر حاضری ہو کر ترقی علم و افزائش کی دعا کیا کرتے تھے، حفظ کی دعائیں یاد کیا کرتے تھے۔ حضور مختوم پاک علیہ رحمۃ رضوان کی جانب منسوب کتاب لطائف اشرفی کی نشاندہی کی بنیاد پر اس وقت تک آپ کے مزار تک پہنچنا چاہیں تو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ بیان اب سے تقریباً 650 سال پہلے کا ہے۔ علم و فن کا روشن ستارہ 10 ماہ رجب المرجب 726 ہجری کو اس دنیا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا۔ آپ کا مزار شریف اٹھوا تالاب، جو اس وقت ستیہ ساگر کے نام سے مشہور ہو گیا ہے، اس کے اوپر کی جانب تھا۔ لطائف اشرفیہ میں اس مزار شریف کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن لطائف اشرفیہ کی اس نشاندہی کے بنیاد پر اس وقت آپ کے مزار تک نہیں پہنچا جا سکتا، کیونکہ لطائف اشرفی میں یہ بیان تقریباً 650 سال پہلے کا ہے، اور اس درمیان اس تالاب کا نام تقریباً مرتبہ تبدیل ہوا ہوگا، پتہ تبدیل ہوا ہوگا، مگر اس کے حدود اربع اکثر بدل چکے ہیں، اور ایک اٹوا تالاب کی تخصیص کیا، اب تو پورے ایودھیا کے تمام زمین اور اس کے اطراف کے علاقے بھی بدل چکے ہیں۔ اس طرح کے عظیم شخصیتیں ایودھیا کی سرزمین پر آرام فرما ہیں، جن کے حوالے سے ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ علم بخش شخصیت، یہ علم عرفان بانٹنے والی شخصیت اسلام کی بے انتہا خدمات انجام دینے کے بعد ایودھیا کی سرزمین پر آرام فرما رہی ہے۔ اگر آپ کو ایودھیا کے اولیاء کرام کی سیریز پسند آ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔